اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في وسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ. اللهم لك الحمد ولك الشكر كله اللهم لك الحمد ولك الشكر كله. بڑے عرصے سے بچپن تک ہم یہ قصہ سنتے آئے کہ کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی کر لیں، میڈیا نے ہمارے سامنے یہ ایک پورٹرے کر کے رکھا کہ گرینڈ اسرائیل میں بننا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا. اور وہ جو مٹھی بھر لوگ تھے دنیا کے مختلف ملکوں سے نکلے اور گروپ بنا کے مسلمانوں کے بیچوں بیچ آ کے انہوں نے فلسطین میں اپنی ایک رہائش گاہ بنا لی. پھر ایک دن اپنی الگ ریاست کا قیام کر دیا، گویا یوں سمجھیں کہ آگ لینے آئی تھی مالکن بن گئی. ٹھیک ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ میڈیا پہ ان کا قبضہ ہے، معیشت ان کی ہے، بینکاری ان کی ہے، بیوریج فوڈ ہر قسم کی انڈسٹریز ان کے قبضے میں پائی جاتی ہیں، ذخائر پر ان کا کنٹرول ہے. اب اس سارے فتنے میں جو کھڑا ہوا ہے اس میں صورتحال اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ اب ایک ایسا فتنہ پورٹرے کر کے کائنات کے سامنے رکھ دیا گیا کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے راتوں رات ایک حملہ ہوا اسرائیل پہ. اور حالانکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ فلسطین نے پہل کر کے حملہ کیا، کوئی پلانڈ حملہ کروا کے اور اس کے بعد اپنے ان ناپاک عزائم کو جن کے حصول کے لیے وہ سالوں سے نقشے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی کتابوں میں سے اس کے ریفرنس نکال کے ایک انہوں نے آرٹیفیشل میپ تیار کیا ہوا ہے. اور اب یہ خبر انہوں نے خود پھیلا دی ہے. پہلے انہوں نے وہ اٹیک کروایا، اس کے بعد اس کو بہانہ بنا کے پورے فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ہر کوشش کی. عالمی میڈیا ان کے ساتھ، ان کا غلام، ان کی باندی. سوشل میڈیا ویسے ان کا ہے، ہر کوئی ان کی زبان بول رہا ہے کیونکہ بڑوں کو اپنی اصلی بیچنی ہے اور کمزور مسلمان فلسطین میں انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح صفحہ ہستی سے مٹانے کی ایسی کوشش ہوئی کہ تاریخ گنگ ہے، انگلیاں منہ میں ڈالے دیکھ رہی ہے. کوئی مائی کا لال نہ اٹھا، نہ ان کی مدد کو آیا. دعا کے لیے ٹوٹے پھوٹے ہاتھ اٹھے، بڑوں نے اپنا اسلحہ بیچ لیا اور یہود نے اپنے ناپائق جو عزائم تھے ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں اب آخری سانسیں لے رہے ہیں. وہ آخری وکٹری سٹینڈ پہ خود کو محسوس کر رہے ہیں. لیکن میرا رب اگر یہ نہ چاہے، کیونکہ ان کا رونا بڑا پرانا ہے، ان کا رونا بہت پرانا ہے. انہوں نے یعنی ٹھیک ہے ہم ساری آسمانی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، اب ان دنوں یوتھ کے اتنے کوسچنز آئے کہ وہ اب ان کی کتابوں کو ڈھونڈ کے نا پڑھ رہے ہیں کہ وہاں کیا لکھا ہے. بھائی ہمیں وہ نہیں پڑھنی، ہم صرف ان پہ ایمان لاتے ہیں اوریجنل ورژن پہ. اب جو بھی ان کا ورژن ہے یہ ان کا اپنا لکھا اور بنایا ہوا ہے. میرا رب اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ ان کے ڈرافٹ کردہ پلان کے مطابق وہ مسیح کو اتارے گا یا دجال اترے گا یا قیامت آئے گی. میرے رب کے یہ راز ہیں، وہ اس نے کسی کو نہیں دیے. ہم آسمانی کتابوں پہ ایمان تو لاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ 3 سال کا ہوگا، پورا سرخ ہوگا. اور یہ انہوں نے چیز کہاں سے کنسیو کی ہے؟ کیونکہ ہماری کتاب قرآن حکیم میں بھی سورۃ بقرہ کہتے ہی بچڑے کو ہے، گائے کے بچے کو کہتے ہیں عربی میں. اب بقرہ میں وہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ قتل ہو گیا اور کہا گیا کہ اب قاتل نہیں مل رہا. تو اب یہودیوں کو کیونکہ بہت سوال پوچھنے کی عادت تھی تو اللہ کے حکم یہ آیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اس کا ایک ٹکڑا لو، میت کے ساتھ مارو، میت خود بتائے گی کہ مجھے کس نے مارا ہے. یہ رب کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبیوں میں آتے ہیں. لہٰذا جب انہوں نے اپنی امت سے یہ کہا تو انہوں نے سوال کیے کیسا بچڑا ہو، اس کے جسم پہ کوئی داغ ہو کہ نہ ہو، کتنی عمر کا ہو، اس سے کوئی محنت لی گئی ہو کہ نہ لی گئی ہو. کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
طور پہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، تو پیچھے سے حضرت ہارون علیہ السلام کو ذمہ داری دے کے گئے تھے اپنی امت کی. تو جب واپس آئے تو انہوں نے سامری جادوگر کے کہنے پہ جو اس نے بچڑا بنایا تھا، وہ بھی بچڑا ہی تھا، وہ بھی ہائفر ہی تھا، اور اس میں وہ رنگ برنگی ان سے سب سونے چاندی لے کے، اور اس نے کہا کہ میں تمہارا معبود بنا دیتا ہوں موسیٰ، تو کہ اب یہ جو ہے اس کی تم پوجا کرو. اور وہ اس کے اندر سے خود آوازیں نکالتا تھا. اور جب آپ واپس آئے تو اس کو بھی توڑا مارا. حضرت ہارون علیہ السلام کے بھی گریبان کو پکڑا. قرآن میں یہ واقعہ بیان ہے کہ میرے بھائی مفہوم ہے کہ مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو کہ میں مجبور ہو گیا تھا. تو یہ بچڑے کے قصے ہماری کتاب میں بھی ہیں، انہوں نے یہاں سے بھی وہ لیے ہیں. اب انہوں نے جینیٹیکلی آرٹیفیشل دیکھیں، آرٹیفیشل تو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بھی آ رہے ہیں. اب تو اپنی مرضی سے صرف بھی بنائی جا سکتی ہے. جو سائنس کی ترقیاں جو میرے رب کے علم میں سے علم ہے انہوں نے لوگوں پہ کھولا، اور وہ اس طرح قیامت کی طرف مخلوق جا رہی ہے. وہ باتیں جو کچھ عرصہ پہلے بالکل ناممکنات میں سے تھیں اب وہ ممکن ہے. اپنی مرضی سے بیٹے اور بیٹی کی تخصیص پہ بھی کام ہو چکا اور ہو گیا ہے. اب آرٹیفیشل انسانی بچہ بھی بن رہا ہے. تو کیا آرٹیفیشل جینیٹیکلی سلیکٹڈ بچڑا نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ جو اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کیا کچھ نہیں وہ بنا رہی، کیا کچھ نہیں وہ بنا رہی. اب یہ لوگ کیا تھے، تابوت سکینہ ان سے کھو گیا. ٹھیک ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا ہے اور وہ ایک گدا گاڑی پہ لاد کے اس کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ کسی طرف تابوت سکینہ میں ان کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تبرکات ہیں، اور ان کا یہ گمان اور تاریخ اس پہ بات پہ گواہ دیا کہ جس کے پاس وہ تابوت سکینہ وہ باکس ہوتا ہے وہی جیتتا ہے. اور کچھ عرصہ وہ رومنس کے پاس بھی رہا ہے، ان کو بھی فتوحات ملتی رہی ہیں. ان کا خیال ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے یا کہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پا بھی لیا ہے وہ بکسا، وہ صندوق، کہ اب ہم ہی جیتیں گے. انہیں اپنے اندر یہ کریٹ کر لیا ہے، کیونکہ یہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم گلٹی ہیں، ہم تابوت سکینہ کی حفاظت نہیں کر پائے تھے. اب وہ ہم سے چھن گیا تو ہم در بدر گھر ہو گئے، نہ ہمارا زمین میں کوئی ٹکانا نہ کوئی ٹکڑا. اسی لیے وہ دیواریں گریا کے پاس جا کے چپک کے روتے ہیں، اور گرجا گھروں میں اپنی تقریبات منعقد کی اور معافی مانگتے ہیں. اب پچھلے 2000 سال سے انہوں نے خود کو اسٹرانگ کیا ہے، اور وہ اسٹرانگ کس میں کیا ہے، وہ انہوں نے تجارت میں خود کو کیا ہے. اور نصارہ جنہوں نے ان کی پٹائیاں کی ہوئی تھی ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اور انہیں پتا ہے کہ ہم ریگریٹ میں ہیں، ہم ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے، خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں. اور ان کا یہ یقین ہے کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پہ حکمرانی حاصل ہوگی، اور اس کے لیے انہیں مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ گرانا ہوگا، جس کی وہ تیاری کر چکے ہیں. اور کب سے ہی یہ مسجد اقصیٰ کے نیچے بارودی سنگے بچھا رہے تھے. اور یہ ان کے ایمان جو ان کا جھوٹا ایمان ہے اس کی بیس کیا ہے کہ مسجد کو گرا کے وہاں پہ ہیکل سلیمانی ہم نے تعمیر کرنا ہے. یہ ہیکل سلیمانی کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑا ہیکل بنایا تھا، بلڈنگ بنائی تھی جنات کے ذریعے. وہ ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی، وہ تباہ ہوئی، پھر دوبارہ مڈل میں تعمیر ہوئی ہے، لیکن پھر تباہ اور تاراج ہوگی. اب وہ وہاں بنا کے مسجد اقصیٰ کی جگہ وہاں پہ وہ تابوت سکینہ جس میں یہودی قوم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باقیات ہیں وہ وہاں رکھنا چاہتے ہیں. وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تابوت سکینہ حاصل کر چکے ہیں. اب مرحلہ یہی رہ گیا ہے کہ مسجد کی جگہ نعوذ باللہ وہ ہیکل سلیمانی بنا کے وہاں پہ تابوت سکینہ رکھ دیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سرنگ گائے کا، کیونکہ ان کا یہ ناپاک عقیدہ ہے کہ ہم پاک ہو جائیں گے اس گائے کے ذریعے. جب تک ہم ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کریں گے اس سے پہلے پاک ہونے کے لیے ہمیں سرخ لال گائے ریڈ آئیفر کو ذبح کرنا ہوگا. اور اس گائے کی جو نشانیاں سورۃ بقرہ میں بیان کی گئی ہیں وہ وہی ڈھونڈ رہے ہیں. اور 100 سال تک وہ ویسی گائے پچھلے 100 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں، ٹیکنالوجی استعمال کر کے جو بچے پیدا ہونے کچھ جانوروں پہ وہ کیا گیا. تو اب انہوں نے امریکی ریاست ٹیکسس میں 2019 میں یہ گائے تیار کی ہوئی ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں مل گئی ہیں، ہم نے ڈھونڈ لی ہیں، لیکن وہ ڈھونڈی نہیں ہے. یہ سائنس کی جتنی ترقی ہے، یہ ایک ساتھ اتنی بڑی جماعت جو گائیوں کی انہیں ملی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ
یہ جو دجالی فطریں اور یہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں اپنی مرضی سے ڈاکٹر انجینئر بچے پیدا کرنا، اور وہ جو ہے 9D ٹیکنالوجی، یہ جو ایسی اپنی مرضی کے موسم لانا، مرضی کی بارشیں برسانا، جہاں چاہے بارشیں برسوا لینا، جب چاہے برسوا لینا، اور چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا، اور جو اے آئی جو کچھ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی سے اچھے پودے اگا لینا، ایک پودے کے اوپر آم کے پودے کے اوپر سیب بھی لگا لینا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں ان کو کرنے کے لیے گائے تیار کرنا کوئی مشکل نہیں تھا کہ ہم یہ کہ اصلی وہی گائے ہیں جن کا ذکر ہے اور وہ انہیں ڈھونڈ لی ہے، اور ہم کے ہمارا یہ عقیدہ ان کے ساتھ جا کے مل جائے کہ اب ایسا ہی ہوگا کہ بس اب جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق پہلے مائنڈ اس لیے ہم سب کا بنانا چاہتے ہیں کہ امت اسی کی طرف سوچنا شروع کر دے گی۔ انسانی سائیکالوجی ہے کہ جیسے بندے کا دماغ بنایا جائے گا پھر حالات ان کے مطابق اس کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ انسانی سائیکی سے بھی کھیلا جا رہا ہے۔ صرف فلسطینیوں نے اس پہ احتجاج شروع کیا تھا، وہ احتجاج کر رہے تھے، عرب ملک اور ہم سب ان کے ڈالرز کے بہکاوے میں آ گئے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ بس بڑی پاور ہے، یہ دنیا پہ چھا چکے ہیں، ان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ وہ انہوں نے لوگوں کا مائنڈ اس طرح سے بنا لیا ہے۔ اب وہاں پہ جب وہ نعوذ باللہ اگر وہ ہیکل سلیمانی بن جاتا ہے تو وہاں پہ وہ تابوت سکینہ کوئی بکسہ رکھ دیتے ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ ہمارا مسیح آئے گا، جس کو وہ مسیح کہتے ہیں نا، ہم اس کو فالس مسیح کہتے ہیں، ہم اس کو دجال کہتے ہیں، جس کو وہ اپنا نجات دہندہ کہہ رہے ہیں نا، کہ وہاں پہ آئے گا جب یہ اسٹیج تیار ہو جائے گا، وہ ہمارا وہ فالس مسیح ہے، وہ دجال ہے جس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا ہے، جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ان کا یہ ہے کہ وہ جو گائے پکڑ کے وہ وہاں پہ لے گئے ہیں، انلوڈ کر دی ہیں، وہ سرخ گائے ہیں جن کے جسم پہ کوئی اور نشان نہیں ہے۔ جو بھی نیچرل گائے ہوتی ہے نا اس کے جسم پہ ایک کلر نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں پاؤں میں، سر میں، کان میں، ناک میں، دم پہ کوئی وائٹ کوئی اور کلر ضرور ہوتا ہے۔ یہ پوری کی پوری وہ ان کی ویڈیوز دکھائی گئی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ میگنیفائی گلاسز سے ان کے وڈیرے جا کے اس کی ایچی بیچی چیک کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے نا کہ یہ آسمانی گائے ہمارے لیے اتری ہیں۔ انہوں نے ان گایوں کو ذبح کرنا ہے، پھر ان کو جلانا ہے، اور ان کی جو ایشز ہونی ہے نا، جو راکھ، اس سے پھر خود کو پاک کرنا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اس کے بعد ہم پیوریفائی ہو جائیں گے اس کی ایشز سے، پھر ہم انٹائٹل ہو جائیں گے، ہم اس قابل ہو جائیں گے، ہم ایلیجیبل ہو جائیں گے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ گرا دیں، پھر وہاں ایک ہیکل سلیمانی رکھ دیں، پھر ہمارا مسیح آ جائے گا۔ اور یہ جو ہیکل سلیمانی ہے نا، رومن نے تباہ کیا، پھر وہ تباہ ہوتا رہا، 30ویں بار اس کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری کتاب میں ہے، ہمیں نہیں پتا، وی ڈونٹ کیئر ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو تیار کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریکنسٹرکٹیڈ گائیں، پھر میڈیا میں ان کا اٹھایا جانا، اور چارٹر تیاری کے ذریعے ان کو اسرائیل میں جا کے شفٹ کر دینا، یہ ساری چیزیں وہ اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ اب کیا کریں گے۔ انہوں نے وہ الائن کی ہیں چیزیں، کیونکہ اب 8 اپریل کو ان کا یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ ایک بڑا سورج گرہن ہو رہا ہے جو تقریباً 350 سال کے بعد آ رہا ہے۔ اس بات کو وہ میڈیا پہ بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں، پھر مسلمانوں کی عید بھی اسی ٹائم کے دوران آ رہی ہے، یہ اس کو الائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سورج گرہن دنیا کی ایک بڑی تبدیلی لائے گا، پھر مسلمان اس وقت عید کے موقع پر یعنی ان کی چھریاں چلانے کے لیے، ان کی خوشی پہ وہ زخم پہ نمک ڈالنے کے لیے، اور انہوں نے وہ غزہ کا ایک پلانڈ ماحول تیار کر لیا ہے کہ ہم نے یہاں سے فلسطینیوں کو نکال دیا ہے، اور جو تابوت سکینہ کا جو مالک ہے مسیح دجال وہ وہاں پہ آ جائے گا، اس میں ہمیں عصائے موسیٰ مل جائے گا، اور یعنی وہ سارا کچھ نا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ سب اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بندے کی پلاننگ کے مطابق اگر مسیح نے آنا ہوتا تو صحابہ اکرام کوشچن نہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کب، کہاں، کیوں، کیسے، کیا نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں تم نے خود ہی ساری پوری کر لی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو کچھ ماحول بنایا جا رہا ہے یہ کو انسیڈنٹلی تو
میچ ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھتی ہوں کیونکہ ہماری یوتھ بہت پریشان ہو رہی ہے. لمبے لمبے میسج میرے پاس آ رہے تھے اور میری طبیعت اپسیٹ ہونے کی وجہ سے میں اس پہ بات نہیں کر سکی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں آپ کو پوری اس کا سلسلہ بتاؤں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں اپنی بچیوں سے کہوں گی کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یہ جو دعا ہے جو ہم نے بکثرت آپ اس کلاس کے دوران بھی پڑھتی رہیں، اس کو آپ کے سامنے شیئر کریں. فل دعا ہم نے صبح اذکار میں ڈالی ہے، حدیثی دعا، لیکن اس کو آپ چلتے پھرتے بہت پڑھیں اپنی نسلوں کے امت کی نیت سے. آسان سی دعا ہے، اللہم اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ پاک جی ہمیں اس جھوٹے فتنے سے بچا لیجئے، بچا لیں. اب بچنا کیسے ہے؟ پہلے میں آپ کے سامنے وہ حدیثیں رکھتی ہوں، پھر بچاؤ رکھتی ہوں، تاکہ ہمارے ذہن میں ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کیونکہ فتنے تو اٹھیں گے، قرب قیامت میں فتنے تو اٹھیں گے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں بتا دیا گیا تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے، اس میں اتنا پینک ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. ہاں ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث میں جو اس فتنے کی ڈیٹیل آئی ہے اس کا خوف آپ پہ ضرور ہونا چاہیے. اب میں آپ کے سامنے اتھینٹک مسلم اور بخاری کی حدیث رکھتی ہوں، آپ انہیں غور سے دیکھیں، پھر اس پہ بچاؤ کی بات کرتے ہیں. حدیث ہے، دجال زمین پر 40 دن رہے گا، 40 days. اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. ایک دن، پھر جو پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، پھر ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، پھر ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. باقی 37 days بچیں گے جو عام دنوں کی طرح ہوں گے. اس کا مطلب ہے انہوں نے جو ماحول تیار کیا ہے اس کے مطابق ہیکل سلیمانی، اور جب یہ رکھ لیں گے تو 40 دن دجال ظاہر ہو جائے گا، اور صرف 40 دن یہ کائنات بچے گی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یعنی ان کی پلاننگ کا اللہ محتاج ہے، نعوذ باللہ حقم بدین. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے سامنے یہ صحیح مسلم، کتاب الفتن کی، سنن نبی داؤد کی، سنن نبی ماجہ کی، سنن ترمذی کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو 3 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب قتل و غارت بہت زیادہ ہوگی تو اچانک ایک آواز اٹھے گی کہ دجال نکل آیا. تو مسلمان 10 سواروں کو بھیجیں گے تاکہ پتہ کر کے آئیں کہ دجال کہاں نکلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ان 10 سواروں کے نام جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں، اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، اور وہ اس وقت روئے زمین کے سواروں میں سے سب سے بہتر ہوں گے. یہ صحیح مسلم مشکات شریف کی حدیث ہے. اب دجال کا تعارف اگر ہماری زندگیوں میں آئے تو ہم کیسے اس کو دیکھیں گے؟ کیونکہ قرب قیامت کی 10 بڑی علامتیں ہیں، ان میں سے ایک دجال کا ظاہر ہونا ہے. ان 10 میں سے ایک کیا ہے؟ دجال کا نکل آنا. دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ازل سے لے کر آدم سے لے کر انتہا تک جتنے فتنے آئے ہیں ان میں سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی برائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اس فتنے سے ڈرایا ہے. یہ حدیث میں ہے. دجال کے معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا، انتہائی جھوٹا، سچ کو باطل کے ساتھ ملانے والا، اسے دجال کہتے ہیں. پہلے وہ آئے گا نا، وہ کہے گا میں مومن ہوں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کر دے گا، اور پھر آخرکار خدائی دعویٰ کرے گا میں رب ہوں، اور اس کی اصل یہود میں سے ہوگی. یہ فتح باری میں اس کو کیس کیا گیا ہے کہ وہ یہودیوں میں سے یہ فتنہ اٹھے گا. پھر ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی اور باقی کتب کی رکھتی ہوں کہ دجال ویران زمین پر نکلے گا، اور تو اس سے کہے گا کہ اے زمین، پہلے زمین سے نکلے گا تو پھر اسے کہے گا اے زمین اپنے خزانے نکال. دیکھیں کتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ وہ زمین کو حکم دے گا
اپنے خزانے نکال، تو وہاں کے مال اور خزانے نکل کر اس کے پاس ایسے جمع ہو جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں سردار مکھی کے گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ یعنی میرے رب نے یہ فتنہ اپنی مرضی سے اپنے وقت میں دینا ہے، کیونکہ رب حکم دے گا تو زمین خزانے اگلے گی۔ زمین میں خزانے ڈالے کس نے، بھرے کس نے؟ میرے رب نے اس کے تخلیق کے وقت۔ تو حکم کون دے گا؟ رب دے گا۔ اور جتنی ٹیکنالوجی اے آئی اور جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ دجال پرسانیفائڈ دجال ہو۔ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں فون کے نام سے فتنہ ہے نا، یہ دجالی، اس پہ ایک آنکھ بنی ہوتی ہے نا، یہ دجالی فتنہ ہی ہے۔ جو دجال کے متعلق سنے حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ ظاہر ہو چکا ہے، تو اس سے دور رہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آؤ دیکھڑ چلیے، نہیں، اس سے دور رہے، کیونکہ قسم ہے اللہ کی، آدمی اس کے پاس آئے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ مومن ہے، یعنی وہ تو جھوٹا ملما ساز ہوگا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ وہ اتنا چاتر ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ مومن ہے، اور اس کو وہ کچھ اپنی مشتبہ چیزوں کو بیان کرے گا، لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے اپنی کم عقلی کی وجہ سے۔ یعنی وہ اتنا سجایا پلانڈ آئے گا کہ لوگ اس کے گر جمع ہو جائیں گے۔ حضرت شام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ و فساد میں ایسی نہیں جو دجال سے بڑی ہو۔ یہ صحیح مسلم میں، یعنی سب سے بڑا فتنہ۔ اب حدیث میں یہ بھی ہے کہ دجال سے پہلے دنیا کی حالت کیا ہوگی۔ اب آپ موجودہ حالات کو دیکھیں کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ سچے کو جھوٹا بنایا جائے گا، جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا، خیانت والوں کو امانت دار بنایا جائے گا، امانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور ان میں سے روبیزہ گفتگو کریں گے۔ تو آپ سے پوچھا گیا یہ روبیزہ گفتگو کیا ہے؟ فرمایا گھٹیا، فاسق، فاجر لوگ۔ یہ لوگ اب اہم معاملوں میں ان کی رائے کو مانا جائے گا۔ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں اور اپنے پاکستان کی سیاست دیکھ لیں، یہ حدیث پوری کی پوری وہاں اتر رہی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ وہ کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ ہوگی، وہ جہنم اور جنت جیسی دو چیزیں اپنے پاس، دوزخ اور جنت لے کے آئے گا۔ جس سے وہ جنت کہے گا وہ اصل میں آگ ہوگی، دوزخ کی، الٹا ہوگا کیونکہ جھوٹا ہے نا۔ اور جس سے وہ دوزخ کہے گا وہ جنت ہوگی۔ میں تمہیں اس کے فتنے سے ڈراتا ہوں، ایسے ہی جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ اور یہ حدیث کس میں ہے؟ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان شام میں دجال کے خلاف سفراہ ہو رہے ہوں گے، اسی اسناب پہ، یعنی 40 دن اس کو ہو چکے ہوں گے، نماز فجر کا وقت ہو جائے گا، مسلمانوں کے امام نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور جہاد میں مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ جس وقت اللہ کا دشمن دجال انہیں دیکھے گا، اس طرح گلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام انہیں کچھ بھی نہ کہیں گے تو وہ ان کو دیکھ کر ہی مر جائے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اسے اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے اور مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر لگا ہوا دکھائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ گویا رب کے پلان کے مطابق یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو پلان تیار ہوا ہوا ہے، جو ڈیٹ انہوں نے بتا دی ہے، ڈیٹ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو نہیں بتائی تھی۔ آپ کی ازواج مطہرات جب ایک دوسرے سے مذاق کرتی تھی نا، تو ایک حدیث روایت موجود ہے کہ وہ ایک دوسرے کہتے تھے دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ تو اتنی معصومیت تھی امہات المومنین میں کہ وہ چھپتی تھی، کوٹھڑی میں چھپ گئی کہ کہیں دجال کا فتنہ تو نہیں آ گیا۔ یعنی اتنا خوف تھا۔ ہم یہ خبریں تو پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، میسیجز کو ادھر ادھر کر کے لوگوں کو پینک کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہ فتنہ تو آئے گا، یہ فتنہ تو نکلے گا، بلکہ جو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے اس کا اولیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ مشرقی علاقوں سے نکلے گا جیسے خراسان وغیرہ، اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے چوڑے ہوں گے۔
चौड़े चौड़े चेहरों वाले होंगे। और एक हदीस मुबारका में ये भी है कि वो मदीना की तरफ जाएगा, यहाँ तक कि ओहद के पहाड़ के पीछे अपना पड़ाव डाल लेगा। फिर अल्लाह के फरिश्ते उसका रुख शाम की तरफ करेंगे, जो उसकी हलाकत की जगह है। ठीक है ना। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इतनी डिटेल से अपने साथियों को बता दिया, यहाँ तक बता दिया है कि जो इस खान के यहूदियों ने तकरीबन 70,000 लोग उसकी पैरवी करेंगे, और उन लोगों के हुलिये कैसे होंगे, शक्लें तो चौड़ी होंगी, उन्होंने अपने ऊपर बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ी हुई होंगी। ये जो आप देखिए यहूद के वो बड़े बड़े जो जुबे से पहने होते हैं, लटके होते हैं पीछे, ऐसी बड़ी बड़ी चादरें उन्होंने ऊपर पहनी होंगी। हज़रत भी उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आपने फरमाया लोग दज्जाल से फरार होकर पहाड़ों में चले जाएंगे। तो हज़रत उम्मे शरीक ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उस वक्त ये अरब कहाँ होंगे? आपने फरमाया उस इलाके में बहुत कम रह जाएंगे। फिर एक और हदीस भी मैं आपको सुनाती हूँ। आज क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, मेरी माजरत, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम एक ही दफा इस पे बात करें कि तुम में से जो शख्स दज्जाल के खरूज के बारे में सुने, उससे चाहिए कि जहां तक मुमकिन हो इससे दूर रहे, इससे दूर रहे, इससे दूर रहे। 3 बार आपने ये फरमाया, क्योंकि अपने ईमान को उस वक्त बचाना है। उस वक्त हम कैमरे लेकर हम पहुंच नहीं सकते कि आप कहें कि भाई फोटो लें और मीडिया के सामने हम देखें कैसा लग रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। बल्कि मुगीरा बिन शुअबा की मैं आपको रवायत सुनाती हूँ, आप हैरान होंगे कि वो इतने सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस फितने के बारे में करते थे, क्योंकि उन्हें इतना खौफ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया, बेटे क्या बात है जो तुम्हें इससे परेशान कर रही है, इत्मीनान रखो, वो तुम्हें हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और ये तुम बार बार उसके बारे में सवाल क्यों करते हो, तुम उसका जमाना हरगिज नहीं पाओगे। मुगीरा कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग समझते हैं कि उसके साथ रोटी के पहाड़, पानी की नहरें होंगी। तो अल्लाह ने पता है क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह पाक के लिए ये बड़ा आसान है कि किसी के साथ कुछ भी कर दे, गोया ये रब की ताकत से ही वो लेके आएगा। ये रेस को, ये सारा कुछ, ये जो कंट्रोल है, ये वो रब उसको देंगे, वो उसकी अपनी कोई ताकत नहीं होगी। फिर उसकी शक्ल बताई है कि खुली बड़ा सा उसका माथा होगा, बाएं आंख, उल्टी आंख नहीं होगी, लेफ्ट वाली, चौड़ा उसका सीना होगा, बद शक्ल होगा। आपने फरमाया कि जैसे फलां बेटा अब्दुल रज़्ज़ाक का हुआ ना, किसी की शक्ल दिखाई कि उस जैसा थोड़ा सा, यानी तस्वीर भी बता दी है, थोड़ा सा बदशक्ला होगा। ठीक है ना। अब इस काना भी होगा, बाल भी गुंगरियाले बता दिए, रंग सफेद होगा, सांप की तरह उसका सर होगा, यानी मैं हैरान हूँ। और उसकी एक आंख जो है ना, वो अंगूर, जैसे अंगूर का दाना ऊपर के बाहर नहीं निकला होता, और वो होगा, और खजानों का मालिक होगा, खजानों का मालिक होगा, बदशक्ला होगा, लेकिन उसके पास खजाने होंगे, एक आंख वाला, अंधा। अब इससे बचने के लिए हमने क्या करना है? तारफ तो हो गया, अब इससे बचें कैसे, क्या तरीका हो जाए कि हम इससे बच जाएं? पहली बात तो ये है कि उसके निपटने की तैयारी के लिए सुबह शाम की जो मसनून दुआएं हैं, उनसे हमारी याराना लग जाए। जिस मौके की जो दुआ है वो उस मौके की आफत से बचाती है। तो इसरा 24/7 हम अल्लाह की पनाह में आ जाएंगी। सूरत का शबे जुमा में हम पढ़ते हैं, वो दजाली फितने से बचाती है। अगर इसकी पहली और आखिरी 10 आयात याद कर ली जाएं और सुबह शाम पढ़ी जाएं, जिनको नहीं आती वो अभी से इनको सुबह शाम कुरान खोल के पढ़ना शुरू कर दें। अनमोल खजाना हर नमाज के बाद पढ़ें, क्योंकि उसमें वो सारी हिफाजत की दुआएं दी हैं, और हज़रत अबू दरदा की जो दुआ है बहुत पावरफुल है, जो उसकी आखिर में है। उम्मत के लिए मांगे, क्योंकि उम्मत को जब इस फितने से बचाने के लिए आप मांगेंगी तो मेरा रब इंशाल्लाह उस फितने से, छोटी दुआ बेटे आप यहाँ पे शेयर करें ताकि बच्चे उसका स्क्रीनशॉट लें, जो अभी मैंने आपको भेजी है। आप ये देखें कि आप उम्मत के लिए मांगेंगी तो जितने उम्मत के अफराद हैं, जितने उम्मत के अफराद हैं, उनकी तादाद के मुताबिक आप उम्मत के लिए सेफ्टी मांग रही हैं, रब आप
آپ کو حفاظت عطا فرما رہا ہے۔ تاؤز بہترین اللہ کی تاؤز کیا ہے؟ چھتری ہے، چادر ہے، چھاؤں ہے، سیفٹی شیلڈ ہے۔ صبح شام 66 ٹائم پڑھیں، نسلوں کو قیامت تک کی نسل کو اس کی پناہ میں دیں۔ اب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اتنا بڑا سورج گرہن لگ رہا ہے تو ہم یہ اپنا ناپاک عزم کریں گے کہ وہ ہائفر ذبح کر کے اس کی ایشز جلائیں گے۔ تو سورج گرہن جب لگتا ہے وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے سورج گرہن، ٹھیک ہے نا۔ اب جب وہ لگتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ مسجد کا رخ کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ سورج گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز کسوف ہے۔ چاند گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز خسوف ہے۔ اب اس وقت نماز کسوف پڑھی، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، لمبی قرات کریں، سجدے کریں، دعا مانگیں، نماز پڑھیں، گھروں میں بیٹھ کے توبہ تائب ہوں۔ ہمارا اس وقت یہ کیونکہ جب تک دجال نہیں نا نکلا اس وقت تک استغفار کی کنجی ہمارے پاس ہے۔ جب دجال کا خروج ہو گیا استغفار کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ قیامت سامنے نظر آ گئی ہے۔ لہٰذا ابھی سے استغفار کو ہم لازمی اپنے اوپر لازمی قرار دے لیں، اور کیونکہ یہ مہینہ اور پھر اس سے رب سے مانگنا اور وہ دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اللہ پاک ہم سب سے اس تھوڑے بولنے کو زیادہ قبول کرے انشاءاللہ۔ ریمائنڈر بعد میں ہوگی، پہلے میں اپنی بچی اینی سے کہتی ہوں کہ پلیز بیٹا آپ دعا کرا دیجیے، اس کے بعد ریمائنڈر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذي القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا اجود الاجودین یا ذوالجلال والاکرام یا الہی یا مولا یا مالک یا پاک پروردگار، ہم یہاں پر صرف اور صرف آپ کا ذکر بلند کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور ہمارے استاذہ نے ہمارے جو بہترین انہوں نے ہمیں ایک انسائٹ فل جو لیکچر دیا اور جو ہمارے اذہان کو اور ہمارے قلوب کو روشن کیا اور ہمیں اطلاع دی، اور ہمیں اس اطلاع کی ہر وقت ضرورت ہے، ہمیں اصلاح کی ہر وقت ضرورت ہے۔ یا الہی ہم سب کو ہماری پوری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ ہم سب کو بچا، تو سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ یا اللہ ایک پلان وہ بنا رہے ہیں اور ایک پلان تیرا ہے، اور تیرا پلان زوراور اور زبردست ہے۔ واللہ خیر الماکرین واللہ خیر الماکرین واللہ خیر الماکرین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ یا رب العزت یا رب کریم، ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا، یا اللہ ہمیں حق کو حق دکھا۔ یا اللہ یہ سب ہم سب تیرے محتاج ہیں، یا اللہ کریم ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ لمحہ لمحہ
میرے محتاج ہمیں معاف کر دے، ہم سے درگزر فرما، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، دکھا ہمیں سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام یا اللہ نہ کہ گمراہوں کا الہی ہم سے قبول فرما، الہی ہم سے قبول فرما، ہماری استاذہ سے قبول فرما یا اللہ، ہمارے استادوں کے استادوں سے قبول فرما یا اللہ، جہاں جہاں تیرے نیک بندے یا اللہ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یا اللہ یہ روشنی اور نور کھیل رہے ہیں، جس وقت چاروں طرف ظلمت ہے، اندھیرا ہے، ظلم ہے، فساد ہے یا اللہ کریم، دجالی فتنے ہیں یا اللہ کریم، طرح طرح کے فتنے ہیں یا اللہ، وہاں تیرے یہ مخلص خالص بندے یا اللہ کریم تیرا نام پھیلا رہے ہیں، تیرے بندوں کو جوڑ رہے ہیں تجھ سے یا اللہ کریم، امت کو بکھرنے سے بچا رہے ہیں یا اللہ تو مدد فرما یا اللہ، تو اپنے خاص بندوں کے لشکروں کی مدد فرما یا اللہ، مدد فرما یا اللہ، مدد فرما، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا یا اللہ، ہمیں ان فتنوں سے بچا یا اللہ کریم، ہم بچ نہیں سکتے یا اللہ جب تک تیری مدد ساتھ نہ ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اہل خیرت دائر و حرم ڈھونڈ رہے تھے، دیوانے ان کا نقش قدم ڈھونڈ رہے تھے یا لوگ اپنی انہیں ان کا نقش قدم نہیں ڈھونڈا تو امت تتر بتر پارا پارا ہو جائے یا اللہ، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا، ہمیں سنت کی اتباع کرنے والا بنا دے یا اللہ، جو لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ان کی کوششوں کو قبول فرما اپنی بارگاہ میں، ان کی کوششوں کو قبول فرما بارگاہ میں، ان کی کوششوں کو قبول فرما اپنی بارگاہ میں، ہمیں اپنے ان مخلص بندوں میں سے کر دے جن پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا یا اللہ، ہمیں اپنے ان مخلص بندوں میں سے کر لے جن کا تو نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ جن پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا یا اللہ، ہمیں اپنے ان مخلص بندوں میں سے کر لے جن پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا یا اللہ، ہمیں بچا یا اللہ، ہمیں بچا، ہماری استادوں کی حفاظت فرما، استادوں کی تصدیق خانے کی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حفاظت فرما یا اللہ کریم، ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اسی کلمے پر زندگی عطا فرمائیے، اسی کلمے پہ موت عطا فرمائیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ کریم، ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں میں یا اللہ ذہین حکیم بچے پیدا فرما، اپنے ولی پیدا فرما، قطب ابدال پیدا فرما یا اللہ کریم، ہم ماؤں کو بہترین تربیت کرنے والا بنا دے، پہلے ہمیں سکھا دے اللہ کریم کہ ہم کیسے بہترین طریقے سے اپنی اولاد کو بچائیں اور سکھائیں یا اللہ کریم، اور ہماری نسلوں میں بھی متقیوں اور پرہیزگاروں کے امام پیدا ہوں یا اللہ، جو گودے ویران ہیں یا اللہ تو انہیں آباد کر دے، ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ، جتنے بیمار ہیں، جس قسم کی بھی بیماری ہے یا اللہ کرے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما یا دافع البلیات، یا دافع البلیات، یا دافع البلیات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا منزل البرکات، یا منزل البرکات، یا منزل البرکات، یا امان الخائفین، یا امان الخائفین، یا امان الخائفین،
يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا 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 الله الكافي وكسدة الكافي وعرفت الكافي ووجدت الكافي لكل كاف كاف كافي ونعم الكافي ولله الحمد. ساری تعریف صرف اور صرف تیرے لیے ہے، اول بھی تیری تعریف، آخر بھی تیری تعریف، ظاہر بھی تیری تعریف، باطن بھی تیری تعریف، تو ہے ہی تعریف کے قائم کیا اللہ۔ ہم پر اپنا کرم فضل اور رحم فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہم آپ سے ان تمام خیر اور بھلائیوں کا سوال کرتے جن کا سوال کیا آپ سے آپ کے بندے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان تمام برائیوں اور شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے پناہ چاہیے آپ سے آپ کے بندے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نستغفرك ونتوب اليك، آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في وسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا